اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ اللیل کا پارٹ 2 پڑھیں گے، تو آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 11 سے۔ وما، وا کا مطلب اور، ما کا مطلب نہیں، یغنی غنی کرنا، فائدہ پہنچانا، انہو اسے، مالہو اس کا مال، اذا جب، تردا جب وہ رد کیا جائے گا، جب وہ لوٹایا جائے گا، یعنی جہنم کے گڑھے میں واپس پھینکا جائے گا، اور اسے اس کا مال کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب وہ جہنم کے گڑھے میں پھینکا جائے گا۔ انا بے شک، علینا ہمارے اوپر ہے، للہدا ہدایت دینا، و انا اور بے شک، لنا ہمارے لیے ہی ہے، للآخرت آخرت، والاولی اور اس سے پہلے یعنی دنیا، اور ہمارے لیے ہی ہے آخرت اور دنیا۔ فَأَنذَرْتُ پس میں نے ڈرا دیا ہے، تم سب کو، نارن ایک ایسی آگ سے، تلظیٰ جو بھڑکتی ہے۔ دیکھو میں نے تمہیں ڈرا دیا اس آگ سے جو بھڑکتی ہوئی ہے، لا یصلاھا نہیں، لا کا مطلب نہیں، یصلا داخل ہوگا، سیصلا نارن ذات لہب، لا یصلا داخل ہونا، لا یصلا داخل نہیں ہوگا، ہا اس میں یعنی اس آگ میں، الا سوائے اس کے، الاشقا جو سب سے بڑا بدبخت ہے، اشقا جو سب سے بڑا بدبخت ہو، یہ کمپیریٹیو ہے، الذی وہ جو، کذبا جھٹلاتا ہے، وتولا اور پیٹھ پھیرتا ہے، تولا کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ پھیرنا کسی سے، وا کا مطلب اور، سین زبر سا کا مطلب ان قریب، یجنبھا اجتناب کرے گا اس سے، یجنبو اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، ہا اس سے یعنی جہنم سے، اجتناب کون کرے گا، الاتقی سب سے بڑا متقی، اور ان قریب اس سے اجتناب کرے گا سب سے بڑا متقی، الذی یہ وہ ہے، یؤتی جو دیتا ہے، مالہ اپنا مال، یتزکا تاکہ وہ پاک ہو جائے، یہ وہی ہے جو مال دیتا ہے اپنا تاکہ وہ پاک ہو جائے، وما اور نہیں ہے، لی لام سے لی کا مطلب کے لیے، احدن کسی ایک کے لیے، عندہ اس کے پاس، من نعمتن کوئی بدلہ، نعمت کوئی نعمت، تجزا جس کا اس نے بدلہ دینا ہو، یعنی یہ جو مال خرچ کرتا ہے وہ اس لیے نہیں خرچ کرتا کہ اس نے کسی کا مال دینا ہوتا ہے، بلکہ اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، وما لأحد عندہ من نعمت تجزا اور نہیں ہے اس کے اوپر کسی ایک بھی نعمت کا احسان جس کا اس نے بدلہ دینا ہو، الا سوائے اس کے، ابتغاء جو ڈھونڈتا ہے، ابتغاء کا مطلب ڈھونڈنا، تلاش کرنا، وجہ ربہ اپنے رب کا چہرہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، لفظی مطلب تو یہی ہے اپنے رب کا چہرہ، لیکن اس سے مراد ہے اپنے رب کی رضا حاصل کرنا، الاعلیٰ جو بہت اعلیٰ ہے، سوائے اس کے وہ جو ڈھونڈتا ہے اپنے رب کا چہرہ، اپنے رب کی رضا جو بہت اعلیٰ ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ اب اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا جب وہ جہنم کے گڑھے میں پھینکا جائے گا۔ پیچھے اگر ہم دیکھیں تو اس کی بخیل کی، کنجوس کی بات ہو رہی ہے نا، جو اپنا مال راہ میں خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں اور کنجوسی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو تم مال جمع کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے، لوگوں میں دین کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا، تو یہ مال تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تو جہنم کے گڑھے میں پھینکا جائے گا۔ ان علینا للہدا ہدایت دینا ہمارے اوپر ہی ہے، ہمارے پاس ہے ہدایت دینا اور ہم ہی ہدایت دے سکتے ہیں۔ یہ سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی ذمہ ہے سیدھا رستہ بتانا، جبکہ ٹیڑھے رستے موجود ہیں، تو ہدایت دینا صرف اور صرف اللہ کا کام ہے، اس لیے اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ اور آخرت اور زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی نہ ہم دنیا میں کوئی گناہ کر سکتے، آخرت میں بھی، دونوں میں اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے، تو اس لیے ہمیں حکم بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ماننا پڑے گا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں ڈرا دیا ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے، یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نیکی کرو یا گناہ کرو، ان اللہ لغنی عن العالمین اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے لاپرواہ ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نیکی کے کام کرو گے تو جس نیت سے کرو گے، اگر تم دنیا میں اس کا بدلہ چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے گا، اگر تم آخرت میں بدلہ چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے دے گا، لیکن نیکی کرنا، گناہ کرنا، اس کا فائدہ نقصان صرف تمہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے، اب تم سدھر جاؤ۔ لا یصلاح الا الاشقا، یہاں جہنم کی آگ میں سب سے بڑا بدبخت ہی داخل ہو سکتا ہے۔ الذی کذب وتولی، وہ جو جھٹلاتا ہے اور پیٹ پھیرتا ہے۔ وسیجنبها الاتقی، اور اس سے اجتناب کرے گا سب سے بڑا متقی۔ اب یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ جہنم میں صرف سب سے بڑا بدبخت ہی جائے گا، اور جو سب سے بڑا متقی ہوگا وہی صرف جہنم سے بچے گا۔ قرآن پاک کا انداز بیاں ایک نظر سوچ لیں کہ قرآن پاک جب بھی قرآن پاک اس میں نیکی اور برائی کا ذکر کرتا ہے تو برائی میں سے ان برے لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو بالکل انتہا کے برے لوگ ہوتے ہیں، اور نیکی کا ذکر نیک لوگوں کا ذکر کرتا ہے تو ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو انتہا کے نیک ہوتے ہیں، تاکہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم کس انتہا کے نزدیک ہیں، یا نیکی والے انتہا کی طرف یا برائی والے انتہا کی طرف۔ تو یعنی جو سب سے بڑا بدبخت ہے وہ جہنم میں جائے گا، یعنی ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کس سائیڈ پہ ہیں۔ یہ قرآن پاک کا طرز بیان ہے، وہ صرف ایسے ہی انتہاؤں کو بیان کرتا ہے، نیک انتہا اور بری انتہا کو۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اور وہ مال اپنا دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے، مال دیا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ پاکیزہ پاک ہو جائے، زکوٰۃ بھی اسی تزکیٰ سے نکلا ہے، یعنی وہ مال جو دیا جائے تاکہ پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو مال لوگوں پہ خرچ کر رہا ہے وہ اس لیے نہیں خرچ کر رہا کہ لوگوں کا اس کے اوپر کوئی قرض ہے، بلکہ وہ اپنی مرضی سے خرچ کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وہ جو نادار کمزور غلام ہوتے تھے نا ان کو آزاد کرواتے تھے، تو ان کے والد کہتے تھے بھی کوئی مضبوط کوئی طاقتور غلام کو آزاد کرواؤ تاکہ تمہارا کوئی فائدہ ہو، تو انہوں نے کہا بھی میں طاقتور کے لیے کرواتا ہی نہیں دنیا کے لیے، میں تو یہی آخرت کے لیے کرواتا ہوں نا۔ تو الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ، وہ جو اپنے رب کی رضا ڈھونڈتا ہو، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔